بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدعاء کے اسم غیر متمکن مبنی بدعاء کے اسم غیر متمکن مبنی است و اما اسم متمکن مورد بشرط آن کے در ترکیب واقع شود. اچھا جی بیٹا جی دھیان فرمائیں. مسئلے چل رہے ہیں کہ جب جملے میں کلمات زیادہ ہو جائیں تو ان میں سے یہ چیزیں پہچانیں. اسم فعل حرف کی نشانیاں آ گئی ہیں، لہذا ان کو یاد کیا جائے تو بندہ کلام کے اندر سے اسم فعل حرف کی پہچان کر سکتا ہے. دوسرا مسئلہ چل رہا ہے اب مورب اور مبنی کا. کل آپ نے سبق پڑھا ہے کہ تمام کلمات عرب دو قسم پر ہیں، مورب اور مبنی. مورب وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب سے مختلف ہو جائے. جیسے اگلی مثال میں زید ہے، اس پر جس قسم کا عامل آیا ہے اس نے اس کے عمل کو قبول کر کے اس کا آخر بدلا ہے. جس کے ضمن میں پورے کو مورب اور معمول کہتے ہیں، جس حرف پر وہ حرکت ہوتی ہے اس کو محل اعراب کہتے ہیں، اس حرکت کو اعراب کہتے ہیں. مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب سے مختلف نہ ہو. جیسے اس مثال میں ہؤلاء بدلہ نہیں ہے، عامل بدلے ہیں جا رأیتو بے، لیکن یہ نہیں بدلا. اگلی فصل میں یہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے کہ مبنی کون ہیں اور مورب کون ہیں تین قسموں میں سے. تو سارے حروف جن کا ذکر نحمیر میں آ رہا ہے وہ سارے حروف مبنی ہیں، یعنی جس طرح آپ ان کو پڑھیں گے وہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. پڑھن لگا انہوں نے دھیان نال پڑھنا ہے. اور فعلوں میں سے فعل ماضی 22 بابوں میں ماضی معلوم مجہول کے جو صیغے آپ نے پڑھ لیے ہیں جہاں بھی استعمال ہوں گے اسی طرح ہوں گے. ہاں جو صرفی قوانین لگتے ہیں وہ اور چیزیں ہیں وہ آ جائیں گے. کالا قاولا کو کالا بنائیں گے، بایا کو با بنائیں گے، دعا کو دعا بنائیں گے، تو وہ اور چیز ہے. صرفی قوانین اور چیزیں. اچھا جی، اور فعلوں میں سے امر حاضر معروف کے 6 صیغے یعنی جو بے لام ہوتے ہیں، جن پر لام زر لے نہیں ہوتا، وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. وہ بھی آپ نے 22 بابوں میں پڑھ لیے ہیں. فعل مضارع کے جو 2 صیغے ہیں، جمع مؤنث غائبات، جمع مؤنث مخاطبات، یہ دونوں ہمیشہ مبنی ہیں. باقی 12 صیغے نون تاکید ثقیلہ خفیفہ ان کے ساتھ لاحق ہے تو مبنی ہوتے ہیں. اگر نون 12 صیغوں کے ساتھ لاحق نہیں ہے تو وہ مورب ہوتے ہیں. یہ بات آپ نے کل پڑھی ہے. اب تیسری شے کون؟ اسم. کون؟ تو اب اسم کی بدعہ سے وضاحت شروع ہے کہ اسموں میں سے کون سے اسم مبنی ہیں، کون سے اسم مورب ہے. کون سے اسم؟ حرف تو پتہ چل گئے کہ نہیں؟ حرفوں کا پتہ چل گئے اور فعلوں کا رہ نہیں گئے. اب کون رہ گئے؟ اسم. تو بدعہ کے سے اسم کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں، یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کون سے اسم مبنی ہے اور کون سے اسم مورب ہے. بات سمجھیا؟ تو پہلے یہ سمجھے کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم غیر متمکن اور اسم متمکن. اسم کی متمکنن، متصرفن اسم فاعل ہے جی. متمکنن لفظ پہلی بار سنیا تے مہربانی کر کے سیدھا دماغ چ لے گیا، راہ چ کوہڑی شوہری نہ ماری جی. متمکنن ایک یہ اسم فاعل. اسم غیر متمکن اور اسم متمکن 2 قسمیں. دونوں کی نیچے تعریف آ رہی ہے، دونوں کی او آگے او کہ نہیں آ رہی.
اسم غیر متمکن اسمیست اگے آ رہا ہے، اسم متمکن اسمیست آ رہا ہے کہ نہیں؟ وہ تعریف بعد میں آئے گی. اب مسئلہ سمجھ لیں کہ اسم غیر متمکن جو ہے جس کی آگے تعریف آ رہی ہے، کس میں بھی آ رہی ہے، وہ مبنی ہے. اسم غیر متمکن اور اسم متمکن جو ہے وہ معرب ہے. اے مسئلہ ہے کیا کیا ہے؟ اسموں میں سے اسم کی دو قسمیں ہیں. اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم غیر متمکن اور اسم متمکن. اسم غیر متمکن کی تعریف آگے آئے گی. اسم غیر متمکن مبنی ہے اور اسم متمکن معرب ہے. ہاں بھائی اسم اسم شابہ غیر متمکن اور اسم متمکن. شابہ اسم غیر متمکن کی تعریف آگے آئے گی. ان چھڑ دوں. مبنی کون اور معرب کون ہے؟ غیر متمکن. آخنا اسم غیر متمکن. اسم غیر متمکن یہ مبنی ہے اور اسم متمکن یہ تو اسم غیر متمکن کیا ہے؟ غیر متمکن مبنی ہے اور اور متمکن معرب ہے. ایک ہی ہوندے نے اگوں آ رہے ہیں. سمجھا گے نا؟ ایسے اینی گل تے سمجھ آ گئی. کیڑی مولوی زبیر؟ چل جان کے یعنی اے گل نپٹ گئی کہ اسموں میں سے جو اسم غیر متمکن ہوتے ہیں وہ اور جو اسم اے گل پتہ لگ گئی نا. ہوں اے گل پیچھے رہ گئی بھی اسم غیر متمکن جڑا ہے وہ کہڑے رنگ دا ہوندا ہے تے اسم متمکن کہڑے رنگ دا ہے. سمجھ آ گیا نا؟ نمبر کی نے انہاں دے اپنے اپنے نمبر پتہ لگ وہ اگوں آ رہے ہیں. گل سمجھیے. لیکن اے گل پتہ لگ گئی بھی اسماں وچوں جو اسم غیر متمکن ہے وہ مبنی ہے اور جو متمکن ہے وہ معرب. وہ معرب ہے. اے گل نپڑی ساری جی. جان کے اسم غیر متمکن مبنی ہے اور بہرحال اسم متمکن معرب ہے. جی جان کے اسم غیر متمکن مبنی ہے اور بہرحال اسم متمکن معرب ہے. جان کے اسم غیر متمکن مبنی ہے اور بہرحال اسم متمکن معرب ہے. اگے پڑھ بشر بشر آگے در ترکیب واقع شواہد. بس اسم متمکن معرب ہے. شرط یہ ہے کہ ترکیب میں واقع ہو. شرط یہ ہے ترکیب میں واقع ہو. کیا کیا ہے؟ اسم متمکن معرب ہے شرط یہ ہے کہ ترکیب میں واقع ہو. پھر آخ اسم متمکن معرب ہے شرط یہ ہے کہ ترکیب میں واقع ہو. پھر آخ تو آخ نا. پھر متمکن معرب ہے شرط یہ ہے کہ ترکیب میں واقع ہو. یہ جو مسئلہ ابھی پڑھا ہے نا کہ شرط یہ ہے کہ اس پر حاشیہ لگا ہوا ہوگا جی یہ ہے. وہاں ابن حاجب بھی لفظ لکھا ہوا ہے، زمخشری بھی لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے یہ دو بندے نے بڑے بڑے انہاں دے آپس لڑائی ہو گئی، ڈانگا نہ پھیڑیاں ایک دوسرے نے چنگیاں بنا کے دیے. یہ مسئلہ کافیے میں آئے گا وضاحت کے ساتھ کہ اسم متمکن معرب ہوتا ہے اس کے لیے کیا شرط ہے. بات سمجھیے. اتنے صرف اینی گل ہی آخری ہے کیڑی کہ اسم متمکن معرب ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ یہ صرف جملہ ہی آخنا ہے، باقی ان دی وضاحت اتنے نہیں ہے گی. یہ کافیے وچ آوے گی. سمجھ آ گئی بھی او معرب کون ہوندا ہے، کیڑی حالت وچ ہوندا ہے. اون دے وچ اختلاف ہے. علامہ ابن حاجب دا وہ سنی نے تے زمخشری دا وہ معتزلی ہے. لیکن علوم دے وچ تو سارے فن خان سن جی. گل سمجھی کہ نہیں؟ بشرطے کے ترکیب میں واقع ہو. جی بشرطے کے ترکیب میں واقع ہو. ایشا بس بشرطے کے ترکیب میں واقع ہو. جی وفعل مضارع معرب است بشرط آ کے از نون ہائے جمع مؤنث و نون تاکید خالی باشد. بس ابھی آپ نے کیا پڑھا ہے؟ معرب اسم متمکن کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے شرط. اور فصل میں اور بدانکے سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع مبنی ہوتا ہے کون سے؟ دو سیغے ہمیشہ اور 12 سیغے جن کے ساتھ نون تاکید لگا ہوا تو وہ بھی. بس اب بیان کرتے ہیں جو بات کل بتائی تھی وہی آ رہی ہے کہ فعل مضارع جمع مؤنث کے نونوں سے خالی ہو اور باقی 12 سیغے نون تاکید سے خالی ہوں تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 12 سیغے رہ گئے نا. 2 کو نکال کر مضارع کے 12 سیغے
جن میں نون تاکید نہ ہو تو وہ مورب ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مورب ہوتے ہیں. کیا کہ فعل مضارع کون مورب ہوتا ہے؟ فعل مضارع کے 2 صیغے نکال کے باقی 12 وہ مورب ہوتے ہیں. کب؟ تاکید کی لا کے بغیر. نون تاکید سے خالی تاکید سے خالی. سکیلا ہوئے تے پاویں خفیف. آنکھ کلندر. مضارع کے 2 صیغوں کے علاوہ باقی جو 12 صیغے ہیں وہ مورب. جب نون تاکید 2 سیگے تو ہمیشہ مبنی ہے. کل دا پکوان لگا ہے گل بنائیاں وچ بھی دسی یہ گل. 2 سیگے جو ہے نا وہ ہمیشہ باقی جو 2 کڑے کڑے جمع مؤنث غائب تے جمع مؤنث مخاطب وہ ہمیشہ. اور 12 جو صیغے ہیں ان کے ساتھ نون تاکید سکینہ وہ 12 سیگے نون تاکید سکیلا خفیفہ کے ان کے ساتھ لاحق ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ اگر نون تاکید سے خالی ہوں تو اے مسئلہ آپ بیان کیا کہ فعل مضارع جمع مؤنث کے نون کے بغیر ہو یعنی پیچھے کتنے رہ گئے سیگے تو 12 جو ہیں وہ نون تاکید سے خالی ہوں تو فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مورب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایشا بس. اور کو سمجھی گل کہ کوئی نہیں. اسم غیر متمکن مبنی ہے, اسم متمکن مورب ہے. ایک شے کون؟ اسم متمکن مورب ہے. کون؟ اسم متمکن مورب ہے. ایک ہو گیا. اور فعلوں میں سے صرف فعل مضارع کے 12 سیگے جب نون تاکید سے خالی ہوں تو یہ دوجی شے ہوگی. دوجی شے ہو گئی. ان پڑھنا پس در کلامے پھر ترجمہ کر دیں سارا. پس در کلام عرب بیش ازیں 2 قسم مورب نیست باقی ہما مبنی است. بس اب خلاصہ یہ نکلا کہ کلام عرب میں دو قسمیں مورب ہیں, باقی سب مبنی ہیں. کون سی؟ اسموں میں سے اسم متمکن مورب ہے, فعلوں میں سے فعل مضارع کے 12 سیگے جب نون تاکید سے خالی ہوں تو مورب ہے. یہ 2 قسمیں مورب ہیں. یہ کون سی؟ اسم متمکن ایک اور فعلوں میں سے فعل مضارع کے 12 سیگے جب نون تاکید سے خالی ہوں 2. یہ ہیں مورب. باقی حرف بھی سارے مبنی. اسم غیر متمکن بھی مبنی, فعلا وچوں ماضی بھی مبنی, امر حاضر معروف بے لام بھی مبنی, اور مضارع کے 2 سیگے بھی مبنی, اور 12 کے ساتھ نون تاکید لگ جائے تو یہ بھی مبنی. مبنی دی بج گئی پنڈ تے مورب کنے نکلے؟ کیڑے کیڑے؟ اسم متمکن اور فعل مضارع کے 12 سیگے جو نون تاکید سے خالی ہوں. ہاں جی خلاصہ یہ نکلا کہ بے انہیں حلبے بادام کو نہیں سن پائے. خلاصہ یہ نکلا کہ اسم متمکن مبنی ہے, ایک مبنی ہے. اسم شاباش. متمکن مورب ہے. اور مورب کی 2 قسمیں ہیں. مورب کی 2 قسمیں ہیں. ایک اسم متمکن, ایک اسم متمکن اور دوسرا فعل مضارع کے 12 سیگے جو نون تاکید سے خالی ہوں. کیا کیا بلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ کلام عرب میں 2 قسمیں جو ہیں وہ مورب ہیں. باقی سب مبنی. 2 قسمیں کون سی؟ اسم متمکن جو ہے یہ مورب ہے, اور فعل مضارع کے 12 صیغے جو ہیں نون تاکید کے سے خالی ہوں. نون تاکید کے نہیں, نون تاکید سے نون تاکید سے خالی ہوں تو یہ مورب ہے. مورب ہے. باقی سارے اے خلاصہ نکل آیا. اے ویکھو ادھر ویکھو حرف سارے اور فعلوں میں سے فعل ماضی ساری, فعل امر حاضر معروف کے 6 سیگے, فعل مضارع کے جمع مؤنث کے 2 سیگے, باقی 12 کے ساتھ نون تاکید لگا ہوا ہو تو مبنی ہے. اسم غیر متمکن ہے ٹبر پورا. اور مورب کون ہے؟ اسم متمکن مورب ہے, اور فعلوں میں سے صرف فعل مضارع کے 12 سیگے جب نون تاکید سے خالی ہوں تو کیا ہیں؟ بس. تو مورب کی کتنی قسمیں؟ تو مبنی کی بہت ساری قسمیں. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ ان دماغ جگہ دے دو, کوئی گل نہیں جی. ہوں نہ کر بھائی جان. اچھا جی بشرطے کہ اگو چل. اور فعل مضارع مورب ہے بشرطے کے جمع مؤنث کے نونوں سے. یہ کتنے سیگے نے؟ پتر تو ویکھنا بچہ لفظ عمل ترجمہ کیڑی شے دا کردا ہے استاد جی.
اور نون تاکید سے خالی ہو. گل سمجھیا؟ لہذا خلاصہ کیا نکلا؟ پس کلام عرب میں ان دو قسموں سے زیادہ مورب نہیں ہے، باقی ہما مبنی است. ہاں بھائی. اور فعل مضارع معرب ہے بشرطے کہ نون جمع مؤنث کے نونوں سے جمع مؤنث کے نونوں سے اور نون تاکید سے خالی ہو. پس کلام عرب میں معرب دو قسموں سے زیادہ جب نہیں بل ہے. جائے ان دو قسموں سے. معرب ان دو قسموں سے زیادہ نہیں ہے، باقی تمام اس کلام عرب میں ان دو قسموں سے زیادہ مورب نہیں ہے. ترجمہ صحیح کر یار. پس کلام عرب میں ان دو ای قسموں میں نہیں ان دو قسم میں نہیں دو قسموں از میں نہیں سے ان دو قسموں سے بیش میں نہیں زیادہ. ان دو قسموں سے زیادہ معرب نہیں ہے، باقی تمام مبنی ہیں. ہاں جی. فعل مضارع معرب ہے بشرطے کہ جمع مؤنث کی نونوں سے جمع مؤنث کے کی ہویا جی؟ جمع مؤنث کے نونوں سے اور نون تاکید سے خالی ہو. پس کلام عرب میں ان دو قسموں سے زیادہ اے معرب مؤنث کا نون جو ہے نا وہ کی نہیں ہے، وہ مذکر ہے. سننا پہ؟ ہاں. کلام عرب میں ان دو قسموں سے زیادہ معرب نہیں ہے، باقی تمام معرب مبنی ہیں. ہاں اور کو سمجھی گل کہ کوئی نہیں بھئی تمام حرف بھی، مبنی ہے. ساری فعل ماضی بھی، فعل امر حاضر معروف کے 6 سیغے بھی، فعل مضارع کے جمع مؤنث کے 2 سیغے بھی ہمیشہ، باقی 12 سیغوں کے ساتھ جب نون تاکید متصل ہو تو وہ بھی. اسموں میں سے اسم غیر متمکن اے سارے مبنی نے 8 سمجھا جائے. 8 حرف فعل ماضی، فعل امر حاضر، مضارع جمع کے 2 سیغے، مضارع نون تاکید والا سمجھوں دی پیا تے اسم اسم غیر معرب. ایسا 6 قسم ہو گئے جی. اور مورب کی صرف 2 قسمیں ہیں. اسم متمکن مورب ہے ایک، اور فعل مضارع کے 12 سیغے جب نون تاکید سے خالی ہوں تو وہ مورب ہے جی. اے آگے بس ہوں چلو جی اگاں. واسم غیر متمکن اس میں اس کے بعد مبنی اصل مشابہت دارت. مشابہت نہیں ہے جس میں دی بےزتی کیتی. باب مفاعلہ دی مصدر ہے جی. اگے کتاب میں کہا کہ علم و سیغا ان دے وچ نے وضاحت کیتی ہے جی بھی آ جڑی باب مفاعلہ دی مصدر ہے نا اے طالب علم اکثر غلط پڑھتے ہیں. اوتھے نہ کیا بھی انہاں دھیان نال پکا لو کہ غلط پڑھتے ہیں جی. اجے وہ مقام نہیں ہے تو پہلے غلط پڑھنی شروع کر دیتی. تو میں وہ سمجھا وہ بزرگ سن ساڈے جنہاں دی کتاب علم و سیغا تے او جڑا نا جی او لکھیا نے بھی جڑا نے فارسی چ بھی کہ بھی طالب علم اس مصدر نو اکثر غلط پڑھتے ہیں جی. مشابہت معالجت سمجھوں دی پی ہے جی. جبکہ زبر ہے کیا مشابہت. چل بے مشابہت دارت مبنی اصل سے صبر کر یار. اب اسم غیر متمکن اور اسم متمکن کی تعریفیں کون؟ اسم غیر متمکن اور اسم متمکن کی تعریف. کیونکہ حرف جڑے نے وہ اگے آ رہے نے تانوں کل دسے نے سمجھ آتی پئی ہے تے فعل تساں سارے پڑھ لینے. اب کیا بات رہ گئی ہے کہ اسم غیر متمکن جو استاد یہ مبنی ہے اور متمکن مورب ہے. ہمیں ان کی وضاحت ہونی چاہیے اسم غیر متمکن کون ہوتا ہے اور متمکن کون ہوتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مبنی ہے اور یہ مورب ہے. تو سنو دھیان سے. اسم غیر متمکن کی تعریف پھر اس کی قسمیں. اسم غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. یہ پروگرام ہے. اسم غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. ہاں جی رکھتا ہے یا رکھے. اسم غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے. ہم کیا کیا اسم غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے. اے تعریف ہے کہندی اسم غیر متمکن
اسم غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی اصل کے ساتھ کیا کرے؟ اچھا جی. اور اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے. جی اور اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے. اور اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے. جی وہ مبنی اصل سے چیز اصل فعل ماضی و عمل حاضر و جملہ حدود. بس اسم غیر متمکن کی تعریف میں یہ بات آ گئی ہے کہ اسم غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے. اب روڑا یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ مبنی اصل کتنی قسمیں ہیں؟ مبنی تو پیچھے پڑا ہے نا، یہ مبنی ہے. ان میں سے مبنی اصل کون سے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہیں مبنی اصل. ان کے ساتھ جس اسم کی مشابہت ہوگی وہ کیا ہوگا؟ غیر متمکن. تو کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا. کرما والے حرف حرفاں نال مشابہ ہون تے او جے بن جاندے نے. جی سمجھ آندی پئی ہے؟ جیڑا اسم ہوے تے مبنی اصل نال مشابہت رکھے او بھی کی ہو جاندا ہے. جی یہ تے حرفاں وچ بھی اینی خاصیت ہے. کرما والے تو مبنی اصل جو پیچھے آپ نے مبنی پڑھے ہیں ان میں سے مبنی اصل 3 چیزیں ہیں. فعل ماضی ساری مبنی اصل ہے. امر حاضر معروف کے 6 صیغے مبنی اصل ہیں اور سارے حروف مبنی اصل ہیں. پیچھے کون بچ گیا؟ فعل مضارع. کون بچ گیا؟ جب مونس کے 2 صیغے اور نون تاکید والے وہ مبنی اصل نہیں ہے، مبنی ہوتے ہیں لیکن وہ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہے. وہ اگلی کتاب میں آ جائے گا. بات سمجھیے؟ تو مبنی اصل کون سی؟ تو جس اسم کی ان میں سے کسی کے ساتھ مشابہت ہو جائے وہ اسم کیا بن جاتا ہے؟ وہ غیر متمکن ہوتا ہے. تعریف نہیں پڑی؟ اسم غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی اصل کے ساتھ. تو جو غیر متمکن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ تو مبنی اصل یہ 3 چیزیں ہیں. کون سی؟ یہ سارے کیا ہیں؟ مبنی اصل ہیں. گل سمجھی؟ اسم غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے. مبنی اصل کون ہوتے ہیں جی؟ مبنی اصل 3 چیزیں ہیں. فعل ماضی مبنی اصل ہے. فعل امر حاضر معروف کے 6 صیغے مبنی اصل ہیں اور سارے حروف مبنی اصل ہیں. گل سمجھیے؟ تو جس اسم کی ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ کیا ہوگی وہ کیا بنے گا؟ تو جو غیر متمکن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. اور چلو جی، اور مبنی اصل 3 چیزیں ہیں. اب ترا یہ فارسی دی کتاباں نے بچے ہو تے انہاں تے ذرا دھیان دیو تو نال فارسی بھی آ جائے گی. نہ سونے ہو فارسی بھی آ جائے گی تے نال مسئلے بھی پکاؤ. مہربانی کرو جی. اے فارسی بڑی سوکھی ہے. وہ پیچھے پڑھی کیوں ہو جی ہے؟ بالکل سوکھی فارسی ہے. جنی اے درس نظامی دی کتاباں وچ فارسی ہوندی منطق والی فارسی بھی سوکھی ہے. صرف چونکہ اصطلاحاں نویاں لفظ نویں تاں واسطے، ورنہ فارسی بالکل سوکھی ہے جی. فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور سارے حروف حل بھیجنے. اور مبنی اصل 3 چیزیں ہیں. فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور تمام حروف. ہاں اور جی، مبنی اصل 3 چیزیں ہیں. فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور سارے حروف. تو کیا سمجھے بندیا؟ بھائی جس اسم کی ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ وہ اسم غیر متمکن، تو جو اسم غیر متمکن ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے. چل بھائی، ویسم متمکن اسم کے مبنی مشابہ نباشر. یہ اسم فعل ہی مشابہ، یہ مصدر نہیں ہے.
اسم متمکن کی تعریف کرتے ہیں. اسم متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. انجا کچا جو مبنی اور اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے. جی میں آپ کو ٹھیک ہے. ہاں جی. اور اسم متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے. پھر مشابہت مشابہ نہ رکھے. مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. انجا کو یا مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے. انجا کو مہربانی مبنی اصل کے ساتھ مشابہ نہ رکھے. شابہ صحیح جی. حد تھی گئی ہے یار. آنکھ پہ تم اور اسم متمکن وہ اسم ہے جو کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے. وہ جو پیچھے پڑے ہے جی. یا اے بے کہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. مشابہ اسم فاعل ہے. مشابہن شابہ یشابہ ہو مشابہتن فہو مشابہن. مانا کر ہوں اور اسم متمکن لکھا ہے نا یہ مانا کر تم نہیں تعریف کرتے پہ ہو نا کہ ترجمہ تعریف ہے. جگہ تعریف تو نہیں سمجھ آتی. تعریف پاوے اونج کرو انج کرو ایک گل ہے. لکھی یہ کر تم کیا ادھر سن. اسم متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. آنکھ اسم متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. ایک تعریف. اسم متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے. آنکھ اسم متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے. تم آخ دو میں عادت تھی گی پلے پہ کہ کوئی نہیں ہونا. اسم متمکن وہ اسم ہے وہ اسم ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے جو کہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. مشابہ نہ ہو. اسم متمکن وہ اسم ہے جو کہ مبنی وہ اصل ہوتا ہے جو کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے. وہ جو پیچھے پڑے جی وہ گل جی تو وہ لفظ میں فرق ہے بھائی. پلے پئی جے اے دونوں دی تعریف آ گئی کہندی سمجھیا. جو مشابہت رکھے وہ کیا ہے. جو مشابہت نہ رکھے. اور اسم متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو. اسم متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو. اور اسم متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو. ہاں جی. فصل بدان کے اسم پہلی متمکن ہشت قسم صبر کر. یہ تو تعریف آ گئی. یہ تو بھئی یہ ہوتا ہے متمکن یہ ہوتا ہے غیر متمکن. جب تک وضاحت تعریف تو آ گئی لیکن کی قسمیں پتہ نہ چلیں اس وقت تک یہ پوری وضاحت نہیں ہوگی. اب بطور فائدہ بطور فائدہ میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ اسم غیر متمکن کلام عرب میں جتنے ہیں ساری پانڈ بن کے لیا کے تنو دین دے نہیں. اے پکا لو آ جے غیر متمکن تے اے جے مبنی اے جے میں تنو دس دے پہ انجی پڑھنے جے جتھے بھی آن گے اینا تو ما سوا ہون گے متمکن تے او ہون گے مورب انہوں جمیں دا عامل تکا دے گا اومیں دا اعراب آ جائے گا. کل سمجھئے اے اور پہلے ایک کی پکانا ہے. پکانی ہے روٹی تندور تے. عبارت پڑھو جی. استاد بھاویں جی مرضی پہ آ کے جی اگو دند ہی کٹ چڑھنے نے جی. چل ہاں عبارت پڑھو. اسنا یہ کی کرنا ہے جی. بدان کے اسم غیر متمکن ہشت قسم بس اس فصل میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. تن دسیا بھی پیچھے آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اسم غیر متمکن مبنی ہے اور اسم متمکن مورب ہے. تو دونوں کی تعریف تو آ گئی ہے لیکن جب تک قسمیں نہ پتہ چلے اس وقت تک پوری وضاحت نہیں ہوگی. اس لیے میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ اس فصل میں اسم غیر متمکن جتنے بھی کلام عرب میں ہیں وہ سارے جمع کرتے ہیں کہ بیٹا ان کو یاد کر لو. یہ ہے اسم غیر متمکن اور یہ ہے مبنی.
ان کے ما سوا سارے متمکن ہیں اور وہ ہیں مورب. آنکھ پہ کوئی شاید نہیں آنا بچہ پینا کمال ہے تو آنکھ پہ تیرے ضلع دا قسمیں نہ آئیں کس کی اسم غیر متمکن سارے جمع کر کے دیتے ہیں کہ یہ ہیں کلام عرب میں اور یہ سارے اور یہ سارے مبنی ہیں. ان کے ما سوا کلام عرب میں جتنے بھی اسم ہوں گے وہ سارے کیا ہوں گے اور وہ سارے مورب ہوں گے. میں تین جو پکوا دیتا جائے بھی اس روڈ تے جنیاں بھی گڈیاں چلدیاں نے انہاں وچ کالے رنگ دی ایک تے وہ ساڈی ہے. کیوں جی تے رولا نبڑیا نا پاویں لکھ گڈی گزر جائے تے بندے نوں شک نہیں پوے گا جدوں کالی آوے گا بھی اتنے کالے رنگ دی کوئی تو ساڈی ہے باقی اتنے کالے رنگ دی گڈی کوئی نہیں ہے جی. تے جدوں آوے گی ڈک لاواں گے بھی ساڈی ہے جی. گل سمجھدے پے ہو جی. جدوں یہ دس دیں گے بھی غیر متمکن یہ ہیں یہ لفظ پکا لو ماں سوا سارے رولا نکل جائے گا جی. سمجھائیں گے یہ پکانے بزرگاں نے گھر فون کر دے چل تیرے کو موبائل ہے نا جی. تو اسم غیر متمکن کی کل 8 قسمیں ہیں. اسم ہر قسم میں الفاظ ہیں چند چند. ہاں بھائی اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. پھر آکو اب اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. پھر اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. حد تھی گئی فصل جان کے اسم غیر متمکن 8 قسم ہے. فصل جان کے اسم غیر متمکن 8 قسم ہے. فصل جان کے اسم غیر متمکن 8 قسم ہے. سنی گل کے کوئی نہیں. اسم غیر متمکن کیا ہے 8 قسم ہے. ہاں جی اول مضمرات مزمراتن نہیں ہے گا مزمرات فارسی اچھے ہوں عربی ہے پھر مزمراتن نہیں پڑھنا سی. اول مضمرات انا من مرد وزن وزربت زدم من یہ نال ترجمے کرنے پین جڑے تو آنے نہیں پے جی. ویجایا خاص مرا وزربنی وزد مرا ولی مرا وہی ہفتاد ضمیر. بس اسم غیر متمکن مبنی ہے. تعریف اس کی پڑھ لی ہے اور اب اس کی قسمیں. اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. ان 8 قسموں میں سے پہلی قسم ہے مضمرات. 8 قسموں میں سے یعنی ضمیریں یعنی عربی میں جتنی ضمیریں ہیں وہ اسم غیر متمکن ہے. لہذا وہ ساری لہذا ان کو یہاں جس طرح ہم نے زبان سے پڑھ لینا ہے وہ ہمیشہ کوئی زبر زیر دا فرق نہیں بچ آنا. جی ہوں پڑھنا ہے انہوں ایویں ہی ہمیشہ جتھے بھی عربی عبارت جان گی ایویں ہی پڑھنا ہے. کوئی سمجھے نہیں پہ ہو کیا کہ 8 قسموں میں سے 8 قسموں میں سے اسم غیر متمکن کی پہلی قسم ہے مضمرات یعنی ضمیریں یعنی ضمیریں. یہ جہاں یعنی ضمیریں یعنی ضمیریں یہ جہاں بھی آئیں گی اسی طرح پڑھی جائیں گی. یہ اسم غیر متمکن ہے. تو جو اسم غیر متمکن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو لہذا ان کو یہاں جس طرح پڑھیں گے ہمیشہ اسی طرح یہ ان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. گل سمجھیں پہ ہو کیا کہ بابا کلندر ٹوپی دیکھ کے سونی تیری ٹوپی تو محراب ہی محراب بنے نے سارے ہوں. اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. ان میں سے پہلی قسم ہے مضمرات. یہ ہمیشہ مطلب کہ مضمرہ یعنی ضمیریں یعنی ضمیریں. تو یہ اسی طرح پیچھے پڑھیا نہیں فارسی کون سے میرا پڑھیاں یاد ہے لفظ سے پڑھے نا پیچھے کوئی دھیان دے انہوں نے ہوں یعنی ضمیریں یہ اسی طرح رہے گی. اس میں بھی یعنی ضمیریں یعنی ضمیر بس مطلب کہ یہ ضمیریں اسم غیر متمکن ہے. ضمیریں اسم غیر متمکن
تو اسم غیر متمکن کیا ہوتا ہے؟ مبنی، لہذا ضمیریں مبنی ہیں اور لہذا ضمیریں چلو اس ضمیریں اسم غیر متمکن ہے، جو اسم غیر متمکن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لہذا ضمیریں جہان متغیر ہے، جو متغیر ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، لہذا جہان ضمیریں اسم غیر متمکن ہے، جو اسم غیر متمکن ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، کیا نتیجہ آیا؟ اے گل ہے یار کمال ہے، چنگی تو سب منطق پڑھی تو سمجھ نہیں لگتی پی گل سمجھی؟ ہاں تو یہ کیا ہے؟ ساری مبنی ہے، ضمیریں ساری، خلاصہ یہ ہے کہ ضمیریں ساری مبنی ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور متصل، ضمیر مجرور منفصل، ضمیر مجرور متصل۔ 6 قسمیں آپ نے وہاں ضمیریں پڑھی ہیں، کس میں؟ فارسی کی، یہ عربی کی ضمیروں کی بات آ رہی ہے جی، گل سمجھی کہ نہیں؟ تو عربی میں ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، عربی میں اب اگلا مسئلہ شروع ہو گیا ہے، اب ضمیروں کی وضاحت۔ ضمیریں کتنی قسم ہیں عربی میں؟ عربی میں ضمیر مجرور منفصل نہیں ہوتی، باقی 5 ہوتی ہیں عربی میں ضمیر، باقی 5۔ اچھا آخری مجرور منفصل چھڑ دے، پچھلیاں 5 گن کے لے آ۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر مجرور متصل۔ تو گن 5۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، 2 ضمیر مرفوع منصوب ہو گیا، متصل، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر منصوب منفصل۔ کمال ہے بھائی ذرا 4 ہو گئیاں۔ تے ضمیر مجرور متصل ضمیر مجرور متصل، کتنی ہو گئیاں؟ 6 نہیں ہوتی عربی میں، کون سی؟ مجرور منفصل عربی میں نہیں ہوتی، فارسی میں ہوتی ہے مجرور منفصل۔ عربی میں ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، کون سی؟ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منصوب منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل۔ عربی میں ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، 2 ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، 4 ضمیر مجرور متصل۔ اے 5 ہو گئی، کتنی ہو گئی ہیں؟ فارسی میں کتنی قسمیں ہیں؟ 6 کون سی ہوتی ہے؟ ضمیر مجرور منفصل، عربی میں مجرور منفصل نہیں ہوتی، مجرور وجہ اس کی آ جائے گی جی، یعنی آگے تو ضمیر کی کل پہلے ایک حرف مثال دیتے ہیں، ایک کلمہ، پھر وہ ساری بیان کریں گے کل کتنی ہوتی ہیں۔ پہلے ایک کی مثال دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پہلے مثال دی ہے آنا، یہ ضمیر مرفوع منفصل کی مثال ہے۔ پھر مثال دی ہے ضرب تو ضمیر ہے، یہ مرفوع متصل کی مثال ہے۔ پھر مثال دی ہے یا یہ منصوب منفصل کی مثال ہے۔ پھر مثال دی ہے ضربنی میں یا، یہ منصوب متصل کی مثال ہے، گل سمجھیے۔ پھر مثال دی ہے لی میں جو یا ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ یہ ایک مثال دی ہے، ویسے آگے ساری آ رہی ہیں 14 تفصیل کے ساتھ، یہ ایک مثال دی ہے جی۔ ہاں جی، انا ضمیر مرفوع منفصل کی مثال ہے، انا ضمیر مرفوع منفصل کی مثال ہے، اور ضربتو ضمیر ضربتو میں تو، اور ضربتو میں تو اجے ضمیر کل دی گل ہے، پڑھیا ساری بنائیاں بھول گئی ہر شے۔ اور ضربتو میں تو ضمیر مرفوع متصل کی مثال ہے، اور یا میں کو نہیں پورا، اور یا یہ پورا آپ ضمیر مرفوع منفصل کی مثال ہے، اور ضربنی میں یا جو آخر میں یا ہے نون کے بعد، جو آخر میں یا ہے نون کے بعد وہ ضمیر منصوب متصل کی مثال ہے، شابہ۔
اور لی ضمیر مجرور لی میں جو یا ہے لی میں جو یا ہے پورا لی نہیں، لمزر لے لام جارا حرف ہے، یا ضمیر ہے، لی میں جو یا ہے لی میں جو یا ہے یہ ضمیر مجرور متصل کی مثال ہے. ہاں بھی سجون، انا جو ہے یہ ضمیر چونکہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، پہلے ایک ایک مثال دیتے ہیں، پھر تفصیلاً ساری ضمیریں بیان کریں گے. پہلے ایک مثال دیں گے پھر تفصیل. ساری مثال تفصیل کریں گے. جی ہاں بھائی، انا یہ ضمیر مرفوع متصل کی مثال ہے. ضرب تو ضمیر مرفوع منفصل ہے، کلی ہے. ضمیر مرفوع منفصل کی مثال ہے. اور ضرب تو میں جو تو ہے یہ مرفوع متصل کی مثال نال نہیں چمڑی پئی. اور یا یہ مرفوع اب منصوب بیریا مرفوع تو پوریاں ہو گئی، تیسری تو ہوں کوئی نہیں جی. مرفوع متصل کی مثال ہے. لکھا ہے بچے دو ہی اچھے، یہ دو ہوں نے، تیجا کو نہیں ہوں نا جی. ذرا بنی یہ ذرا بانی میں یا ذرا بنی میں یا یہ ضمیر مرفوع منصوب متصل کی مثال ہے. ضمیر منصوب متصل کی مثال ہے. اور لی میں جو یا ہے یہ مرفوع ضمیر مجرور متصل کی مثال ہے. ضمیر مجرور متصل کی مثال ہے. آگ کا بڑا چھوڑا کو سمجھ آئیے، جلدی کر. پہلے ایک ایک مثال دیتے ہیں 5 قسموں کی، 5 قسموں کی، پھر آگے پوری تفصیل آ رہی ہے. یہ جو آنا ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل کی مثال ہے. شابہ اور ضربتو میں یہ تاپشتو ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل کی مثال ہے. شابہ. اور یا یہ ضمیر منصوب منفصل کی مثال ہے. اور یہ پورا ہی یا مطلب مولف فیصلہ کی یا میں بچوں کو نہیں شاید نکلنی، یہ بچوں کھولے گا تو ڈھول تو نہ خالی نکلنے، مطلب کہ استاد جی کدے گئے عرش ہے. یہ پورا آپ کون مولف فیصل ہے؟ اتوں ویخ جانا امیر تو واسطہ یا کلندر یا یہ ضرب علی میں جو نی ہے یہ ضمیر منصوب متصل نہیں ہے، نون ویسے داخل کیا وہ کیوں لائے اس کے لئے وجہ ہے. یا ہے. اس کو کہتے ہیں نون بقایا. کیا کہتے ہیں؟ ایک ایک کرے نا، یہ جی نہیں چھیڑنا ہے، انہوں چھیڑا تو انہیں بڑی پا دے گا. ضرب علی میں جو یا ہے یہ ضمیر منصوب متصل کی مثال ہے. اور یہ جو لی ہے یہ ضمیر مجرور متصل کی مثال ہے. پتر کا موقع ہے اینو اجے نہیں چھیڑنا، اگاں آئے گی جی. اینا سرنا نہ ہوئے تو اتنے پھر ساری پنڈی پا کے بہ رہو تو شکر سوال شروع کر دیں تو استاد وہاں تحقیقیں شروع کر دیں تو کتاب گئی خراب ہو گئی ساری جی. پھر اے اجے اتنے نہیں چھیڑنا، اینو اگاں آئے گی تو پڑھیں گے جی. انہیں گل پڑھنی ہے جی. ہاں بھائی گل سمجھی جائے. تو پہلی قسم اسم غیر متمکن کی کون ہے؟ یعنی ضمیریں، یعنی اچھا جی جو ضمیریں ہیں وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہیں؟ اسم ہے. کن دی قسم نے جی؟ اسم اسم غیر متمکن دی جی. تو جی قسم کی ہونی نے؟ تو اسم ہونی نے، کوئی فعل بن جانی نے. کم والے جو یہ ضمیریں کیا ہیں؟ کہ فعل ہیں کہ حرف ہیں. اسم غیر متمکن کی قسمیں ہیں جی. سمجھو نہیں بھی ہے اگلی 8 قسم کل پوچھنا اگلا تو کہنا کھولے جانا پھر جی پتہ نہیں کی شے ہے جی. یہ ضمیرہ کی نے؟ حرف نے کہ فعل نے؟ ہیں کم والے ظفر کی نے؟ اچھی بولنا یار، کمال ہے یار. اچھا جی اول مضمرات، بس ادھر تھلے ایک فارسی لکھی دو لائناں دے وچکار، یہ جڑے دو لائناں دے وچکار لکھا ہوندا نام کی ہوندا ہے؟ سطور. سطر دی جمع تکسیر. لکھے ہے ضمیر کی تعریف کی ہے. ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے متکلم کے لیے یا مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے. وہ متکلم، مخاطب، غائب جن کا پہلے لفظوں میں ذکر ہو چکا ہے. ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جس کی وضع ہوتی ہے متکلم، اس متکلم کے لیے جس کا پہلے لفظوں میں ذکر ہے، اس مخاطب کے لیے جس کا پہلے لفظوں میں ذکر ہے، اس غائب کے لیے جس کا پہلے لفظوں میں ذکر ہے. تیرا ابا آیا،
اے ابا لفظاں وچ آ گیا نا، انہیں 5 روپیے دیتے نہیں، یہ انہیں کی ہے؟ یہ ضمیر ہے، کی ہے؟ ان دی وجہ کندے واسطے وے؟ غیب واسطے۔ کیڑا غیب؟ جندا ذکر پہلے لفظاں چ انہیں آخیا بھی میرے پتر نو صحیح پڑھانا جے، انہیں آخیا شرارتی نو کل پڑھایا کرو، یہ انہیں جنی واری آخی ہونا ہے کی ہے جی؟ یہ کندے واسطے دی وجہ ہے؟ غیب واسطے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں جی؟ اے مطلب ہے۔ ہاں جی، تو ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جس کی وجہ ہے متکلم کے لیے یا مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے جن کا ذکر پہلے لفظوں میں ہوتا ہے۔ آخ جاؤ نکیا سوابے والے مسے والے اے بطور فائدہ یار تو آخ بھائی ضمیر کی تعریف پک گئی، ٹھیک ہے، نہ پکی آگے آ جائے گی، لیکن چلو ایک بار دماغ جو گزر جائے گی۔ ضمیر وہ اسم ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی پوچھے کہ ضمیر کی تعریف کریں تو ضمیر کی یہ تعریف ہے۔ ضمیر وہ ہوتا ہے جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے جی۔ ہاں بھائی، جس کی وجہ ہوتی ہے متکلم کے لیے یا مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے جن کا ذکر پہلے لفظوں میں ہوتا ہے۔ جن کا ذکر پہلے لفظوں میں ہوتا ہے۔ قبل ایک بار یہ ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو کہ وضع کیا گیا ہوتا ہے واسطے متکلم کے یا مخاطب کے یا غائب کے۔ وہ متکلم یا مخاطب یا غائب جن کا ذکر پہلے لفظوں میں ہوتا ہے۔ سمجھائیے جی، اے تعریف اس دیجیے۔ چلو پھر جدو آئے گی پھر چنگی سمجھ آ جی، ایک بار پڑھ دیے جی۔ اچھا جی، ہوں سارا سبق چھڑ کے صرف ان پکان سے نہیں لگ پینا، سمجھائیے، اب باقی سبق پکانا ہے جی۔ آگے پڑھو۔ جیسے آنا، ان کا معنی کیتا ہے میں ایک مرد اور ایک عورت۔ معنی کرنا میں ایک مرد اور ایک عورت، یہ آنا کا معنی کیا ہے۔ اور ضرب تو معنی کیا ہے مارا میں نے۔ اچھا جی، اور یا اس کا معنی ہے خاص مجھے۔ اور ضربنی مارا اس نے مجھے۔ اور لی میرے لیے۔ لفظ کا معنی کیتا ہے صرف، باقی صرف دسیا نے بھی ضمیر کنی قسم ہوں؟ 5 قسم ہوں۔ اینی گل ہے ساری۔ ہوں اول مضمرات جیسے آنا معنی کیتے ہیں فارسی چ اور تے گل کونی۔ ہوں 5 مثالاں دتیاں نے بھی ضمیر دیاں 5 قسماں نے تے ایک ایک قسم دے کو وضاحت آ رہی ہے۔ شاباش شاباش۔ مارا میں نے اور عورت نے اور ضرب تو مارا میں نے یا بیٹھا آنا کا معنی میں ایک مرد یا ایک عورت۔ میں ایک مرد یا ایک عورت۔ کمال ہے اور جی۔ ضرب تو مارا میں نے اور یا خاص مجھے۔ خاص میں نہیں معنی کرنا، خاص مجھے۔ خاص مجھے۔ اور ضربنی مارا اس نے مجھے۔ مارا اس نے مجھے۔ اور لی تے جن مار پہ یہ فاعل ہے کہ مفعول ہے؟ چل بے شابہ۔ اور لی میں نہیں، مرا میرے لیے۔ اور لی میرے لیے۔ مانا اس دا، اے مانا اس دا جی۔ باقی وہ جڑی قسمیں پڑھیاں سر نا اکرم القواعد میں، اگر یاد ہو کتنا فائدہ ہو۔ باپ نے پڑھا تھا کہ مرفوع منفصل کیا بنتی ہے ترکیب میں، مرفوع متصل کیا بنتی ہے، منصوب منفصل کیا بنتی ہے، منصوب متصل کیا بنتی ہے، مجرور متصل کیا بنتی ہے۔ وہ وقت سارے مسئلہ کتاب کھول کے دہراؤ چاہنا تمہیں کتاب چھاپ کے دے گئے نا جی۔ تے وہ ساری گلاں ایتھے نے جو کچھ او بندیاں نا فارسی وچ، وہ کچھ اے بندیاں نے عربی وچ۔ گل سمجھی جی کہ کوئی نہیں اے شاباش ہن پڑھ کو کہ بس کرنا ہے۔ مرائی افتاد خاص قد ہوگی۔ یہ لی کا معنی کیا ہے مراد، پھر جے مراد وچ لگا پھردا ہے جی۔ این نہیں ہوش کو نہیں یار۔ اب واو تے نال پڑھ چاہوں تو واہ چھڑ دیتی ہے بس۔ ضمیریں کل 70 ہیں، ضمیریں 70 لفظ ہیں کل ضمیروں کے۔ کتنے؟ 70 لفظ ہیں۔ کتنے؟ 5 نو 14 نال ضرب دو تو کیا بنتا ہے؟ 70۔ یہ 5 قسم ہیں، ہر قسم کے 14 لفظ ہیں، ہر قسم کے تو کتنے بن گئے؟ 14 مرفوع متصل، 14 مرفوع منفصل، 14 منصوب متصل،
14 منصوب منفصل تے 14 مجرور متصل، کتنے بن گئے؟ تو ضمیریں جو عربی میں ہیں وہ کل 70 لفظ ہیں. کتنے؟ 70 لفظ ہیں. سمجھ آئی ہے جی؟ ہاں بس 70 سال جو عمر گزر جائے تو ضمیر ٹھیک نہ ہوئے تو پھر کیا فائدہ لفا جی؟ ہاں جی کیا کیا ہے؟ ضمیریں کی نہیں، ضمیریں کل 70 ہیں. ضمیریں کل 70 ہیں کیونکہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں کیونکہ ضمیر کی 5 قسمیں اور ہر قسم کے 14 لفظ ہیں. اور ہر قسم کے 14 لفظ ہیں. تو کتنے بن گئے کل لفظ؟ 70 لفظ بن گئے. آہ بھائی ضمیر کی 70 قسمیں ہیں. قسمیں نہیں ہے، شاباش سے قسمیں حد ہو گئے. ضمیر کے 70 لفظ ہیں، ضمیروں کے 70 لفظ ہیں. ضمیروں کے 70 لفظ ہیں. وہ اس طرح وہ اس طرح کہ ضمیر کی کتنی قسمیں بنی ہیں عربی میں؟ 5. تو ہر قسم کے 14 لفظ ہیں، ہر قسم کے. 14 لفظ. تو کل کتنے بن گئے؟ 70 بن گئے. 14 کس کے؟ متصل کے. تے 14 منفصل کے. 14 تو 14 تو 14 باقی اور صرف لفظ یاد کرنے میں. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ کیا کہ یہ ضمیریں کتنے لفظ ہیں کل؟ یہ نہیں آخنا کہ 70 قسمیں ہیں، ضمیروں کے کل 70 لفظ ہیں، قسمیں 5 ہی ہیں، ہر قسم کے 14 لفظ ہیں. تو کتنے بن گیا؟ 70 بن گئے. شاباش بھائی من کر. اور یہ 70 ضمیریں ہیں. اور یہ 70 ضمیریں ہیں. اور یہ 70 ضمیریں ہیں. اور سنتے ہیں 70 قسمیں نہیں ہیں، قسمیں 5 ہیں. 5 قسموں میں سے ہر قسم کے 14 لفظ ہیں. تو کل لفظ جمع کریں گے تو 70 لفظ بنتے ہیں. 70 یہ نہیں شامل آخنا میاں والی آیا کہ 70 قسمیں ہیں. کس کی قسمیں کتنی ہیں؟ 70. ہر قسم کے کیا مطلب ہے جی؟ مانا کرو چاہ. ضمیریں اور یہ اور یہ 70 اور یہ 70 ضمیریں ہیں. حد ہو اور گئی. یہ 70 ضمیریں ہیں. اگاں چہارتا مفعول متصل. یہ پکانیاں بھی ہیں نا. ٹور اگاں ضربتو ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتما ضربتن ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. بس پہلی قسم ہے 5 قسموں میں سے مرفوع متصل. کون؟ ہیلو پہلی قسم مفہوم متصل. 5 قسموں میں سے مفہوم متصل. ایک مسئلہ سمجھ لیں. مسئلہ جو اشد لکھا ہے سارا جو مطالعہ کرو انا کانا کچھ سمجھ آیا پھر کچھ استاد دسے تو گل بنی. تو پڑھے اشیا کو نہیں پڑھیا؟ سچی گل دس. واہ پہ زندہ باد. دھیان کریں صرفیوں اور نحویوں کے گردان کرنے میں فرق ہے. صرفی گردان کرتے ہیں، غیب کے سیغوں سے شروع کرتے ہیں، متکلم پر آ کر ختم کرتے ہیں. جڑے 22 باب سنائے جے پہلے سیگے کنے ہوندے نے 6 پھر سمجھی گل. یہ طریقہ ہے صرفیوں کا جو آپ نے 22 باب سنائے. ناویوں کی جو گردان کرنے کا طریقہ ہے نا، کیونکہ گردانے تو جو نہیں کراتے، ان کا اپنا قانون ہے. ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے متکلم کے سیگے 2، پھر 6 مخاطب کے سیگے، پھر 6 غائب کے سیگے، پھر 6 غائب کے سیگے. سمجھ آئیے؟ ایسا بس پہلے 2 متکلم کے، پھر 6 مخاطب کے اور پھر 6 غائب کے. اب اس طریقے سے گردان لکھی ہے جی. اگلی ساری ایویں ہونی ہیں جی. کس طرح گردان کرنی ہے؟ ضربتو ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. ایتھے مکنی گردان آ گئے. زبانی پر جہاں مرن لگا ہے
ضربت ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما 6 پورے کرنا، ضرب تنا رہ گئے. ضربنا ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. ہاں بھائی ضربا ضرب ضربت ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتم ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. تو صرفی گردان شروع کرتے ہیں. پہلے 6 سیگے غیب کے جڑے پڑھے جی بھائی باب چاہیے ہوں، پہلے غیب کے سیگے پھر لیکن نحوی گردان یوں کرتے ہیں کہ پہلے ان کا یہ طریقہ ہے. سمجھو دی پہ جی یہ ہونا ہے بھی تم خوش بھی کہ تمہیں کوئی مولوی پوچھنا جس طرح زہرا باقی گردان سنا ہے تو انہوں کہنا جی صرفی طریقے نال سننی جی کہ نحوی طریقے نال سننی جی کوئی نالے بندہ چکرا جاندہ ہے. اگلی گل تو پتہ کو نہیں ہوندی نا جی. سمجھو دی پہ بھئی صرفی طریقے نال سننے یا کیڑے طریقے نال سناواں جی وہ آکھ گئے رہن دے. گل سمجھیے اصل میں نحویوں کی غرض اپنی ہے، صرفیوں کی غرض اپنی ہے. ان کی غرض یہ ہے کہ گردان وہاں سے شروع کریں جہاں سے ضمیر بارز نہ ہو، طالب علموں کو یاد کرنا آسان ہو. ان کی غرض ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ معرفہ کون ہے، اور سب سے زیادہ معرفہ متکلم ہوتا ہے، پھر معرفہ مخاطب ہوتا ہے، پھر غائب ہوتا ہے. ان کی اپنی غرض ہے، ان کی اپنی غرض ہے. سمجھائیے جی انہاں طالب علماں دی سہولت دیکھیے، انہوں نے اپنے قوانین کا لحاظ کیتا ہے تو اس لحاظ میں فرق ہے. گل سمجھیے. اب یہ سمجھنے کے بعد ادھر تشریف لائیں حضرت جڑی او ساری او جڑی بنائیاں پڑھیاں نے غور فرماؤ. یہاں ضمیر مرفوع متصل کون سے لفظ ہیں؟ تو نون زبر نا الف تنال ویسے لایا یاد ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ انج مجازی طور تے انہوں انج آکھیدا ہے مجازی طور تے کہ تو نا تا تما تن تا تما تم تے تما تننا. عارضی طور تے انج پکائے ہے لیکن پوری وضاحت ہو جڑی سر پترال ہے سمجھائیے. لیکن پکانے کے لیے ان کو یوں کہا جاتا ہے. اور زارابا کے اندر کیا ہے؟ ہوا مستتر ہے. ہوا تے الف واو ہیا الف نون. سمجھائیے جی یہ جو ضمیریں ہیں جو آپ نے سر پترال میں پڑھی ہیں فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، 2 میں مستتر ماضی میں اور بارز، ان 12 میں سے کوئی علیحدہ نہیں ہے. میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا، میں نے کہا لفظ گنے کتنے ہیں کل تاکہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا دیجیے کہ ان میں تو ایک، یعنی اگر آپ غیب سے شروع کریں ایک ہوا ہے، پھر الف ہے، پھر واو ہے، پھر ہیا ہے، پھر الف ہے، پھر نون ہے، تو ہے، پھر آگے الف ہے، پھر آگے واو ہے کہ کوئی نہیں ضرب تما ضرب تم میں الف اور واو ہے. آگے کیا ہے؟ تے ہے، پھر الف ہے، پھر آگے نون ہے، پھر تو ہے اور پھر نون ہے. یعنی اصل آپ ان کو گنے نا کہ کل حرف کتنے ہیں؟ 3 میں نون ہے. سمجھائیے زارا با تزارا بتا تزرب تو ما تزرب تو ما، ان 4 میں الف ہے، 3 میں نون ہے، 4 میں الف ہے. اور ضرب زارا بو اور ضرب تم 2 میں واو ہے. اور ضرب تے ضرب تا اور ضرب تے اور ضرب تو ان میں تے ہے. صرف فرق کس کا ہے؟ حرکت کا. تا تے تو اتنے فرق ہے. سمجھ آئیے. اس طرح اگر گنے آپ نون الف اور واو اور تا یہ صرف 4 بنتے ہیں کہ کوئی نہیں کوئی ہے دماغ شوادی بھی کوئی نہیں. یعنی ہوا اور ہیا، ہوا اور ہیا 2 الف 3 واو 4 نون 5 اور تا. وہ 3 ہے نا، تا تو تا تے تو، بات تو ایک ہی ہے نا، وہ حرکتوں کا فرق ہے نا. تو کل یہ کتنے بنتے ہیں؟ 6 بنتے ہیں ماضی میں کلمے. ہوا ہیا 4 میں الف 2 میں واو 3 میں نون اور 3 میں تا. تو اس طرح کل کیا بنتے ہیں؟ 6 بنتے ہیں. لفظ کل 6 ہے ماضی میں. مضارع میں آپ ذرا غور فرمائیں.
یضربو میں ہووا اور 4 کے اندر الف ہے کہ کوئی نہیں. اب آپ دھیان کریں ہووا یضربو سے گردان دماغ میں لائے نا, ہووا الف واو آگے پھر ہیا پھر آگے نون. اب آگے چلے جائیں تو پھر انتا ہووا الف واو ہیا اور نون, انتا اور پھر الف پھر واو پھر یا پھر الف پھر نون پھر آگے آنا اور نحنو. اس طرح وہ لفظ سارے جو ہے نا ان میں جو بارز بھی اور مستتر بھی ہیں وہ اپنی جگہ گنے, یہ اپنی جگہ گنے. یہ ہیں ضمیر مرفوع متصل. کیا ہیں؟ ماضی میں بھی ہیں اور مضارع میں بھی ہیں. کچھ بارز ہیں کچھ مستتر ہیں, کچھ بارز ہیں کچھ مستتر ہیں. بات سمجھیے کہ نہیں؟ ماضی میں تو نہ آتا ہے, مضارع میں وہاں مستتر ہے آنا نحنو آتا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ یہاں مخاطب وحدہ منصب مخاطبہ میں تے آتی ہے, وہاں یا آتی ہے. پہلے پیری کہ نہیں, باقی تقریباً وہی ہے. ہاں اور وحد مذکر مخاطب میں وہاں تا زبر تا ہے اور یہاں انتا ہے. بات سمجھیے؟ تو اس طرح یہ جو جتنی ماضی کے صیغوں کے ساتھ معلوم مجہول میں, مضارع کے معلوم مجہول کے صیغوں کے ساتھ جو ضمیریں خواہ مستتر ہیں خواہ یہ ساری کیا ہیں؟ مرفوع متصل ہیں. ساری شاباش سے ماضی کے 14 صیغوں کے اندر 2 میں مستتر اور 12 میں, مضارع کے 5 میں اور بارز. یہ ہیں ضمیریں. جس طرح آپ ان کو یہاں پڑھیں گے ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. سمجھ آئیے؟ یضربان کا الف کبھی نہیں بدلے گا, زارا با کا الف, زارا بو کی واو یہ کبھی نہیں بدلیں گے, اسی طرح رہیں گے. ضربنا کا نون, ضربتا, ضربتو ما, ضربتم, ضربتے, تو ما, تنا, تو نا. جس طرح آپ نے گردانیں پڑھی ہیں یہ وہ صرفی قانون ہوتے ہیں کہ کلمے کو ملائیں تو بعض کلمے حذف ہو جاتے ہیں, وہ اور طریقہ ہے. ناف کے اعتبار سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب ان پر عامل آئے گا. بات سمجھیے؟ جس طرح آپ نے 22 بابوں میں مضارع کی گردان پڑھی ہے نا, وہ جو آخر میں نون ہے یا ضمہ ہے وہ گرے گا, لیکن یہ جو ضمیریں بارز لگی ہیں یہ بدلیں گی. ماضی میں اور مضارع میں جتنی ضمیریں بارز لگی ہوئی ہیں یہ جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں اس طرح ان میں کوئی تبدیلی. کوئی دماغ میں گل ہوتی تھی کہ کوئی نہیں, یہ اسم غیر متمکن ہے اور وہ کیا ہوتا ہے گل پکانی آپ پکانی چاہتے ہو کہ جی پکانا ہے ہوں یہ ہمیشہ ایویں ہی رہنا ہے, یہ کوئی تبدیلی. بائیاں بابا نے جی ماضی پڑھی ہے کتنی وہ تو صحیح سنائی ہے, غیر صحیح بھی کہ آ جائے گی. وہ جویں جویں پڑھنی ہے نا جڑی پڑھنی ہے اوویں رہنی, کوئی تبدیلی. اور مضارع معلوم مجہول میں بھی آپ نے صحیح سنائے ہیں, جو غیر صحیح بھی آگے آئیں گے قوانین لگ کر. جس طرح آپ ان کو پڑھ لیں گے جہاں بھی وہ استعمال ہوگا وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. بات سمجھیے؟ ضمیروں میں ضمیریں نہیں بدلیں گی, وہ جس حالت میں آپ پڑھیں گے وہ ہمیشہ. یضربان الف ہے کہ نہیں؟ یضربان میں, لم یضربا میں, لن یضربا میں, لے یضربا میں, لا یضربا میں, ہے کہ نہیں؟ کون گرا ہے؟ نون گرا ہے. سمجھیے؟ تے یضربون میں واو ہے, لم یضربو میں, لے یضربو میں, لا یضربو میں, لن یضربو میں واو موجود ہے. اے مطلب گل سمجھیا؟ تو 14 ضمیریں ہیں کس کی؟ مرفوع متصل کی. کس کی؟ وہ مطلب مجازن ہے 14, یعنی ماضی میں بھی ضمیریں ہیں اور مضارع میں بھی ہیں, سب کو جمع کر کے. جی سمجھے؟ کہہ دیے 14 ضمیریں کیا ہیں؟ مرفوع متصل ہیں. کیا ہیں؟ مرفوع متصل ہیں. مطلب یہ صرف کہا مضارع کو ملائیں تو زیادہ بنتی ہیں جی, کیونکہ اس میں زارابا کے اندر ہوا ہے اور زارابت کے اندر ہیا ہے,
ادھر متکلم میں تو ہے، ادھر متکلم میں آنا ہے، ادھر متکلم میں نا ہے، وہاں متکلم میں ضمیر مستتر ہے، وہ نحنو ہے. بات سمجھیے؟ ادھر بعد مذکر میں تا ہے، ادھر بعد مذکر مخاطب میں مستتر ہے، وہ کیا ہے؟ انت ہے. اے مطلب ہے بار صورت ہے، یعنی ماضی اور مضارع کے صیغوں کے ساتھ ضمیریں خواہ مستتر ہیں خواہ بارز ہیں، وہ ساری کیا ہیں؟ سن دے ہو، ماضی مضارع کے صیغوں کے ساتھ جو ضمیریں لگی ہوئی ہیں خواہ وہ ساری کیا ہیں؟ جس طرح آپ نے ان کو پڑھ لیا ہمیشہ اسی طرح رہیں گی، ان میں کوئی تبدیلی، ضمیروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. چلو جی 14 مرفوع متصل. تو چونکہ ضمیر مرفوع متصل وہ ہوتی ہے جو فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اس لیے اب جو بتانی ہے وہ فعل کے ساتھ ہی آ سکتی ہے. اکیلی تو متصل وہ ہوتی ہے جو کسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اکیلی اس کی مثال ہی نہیں بن سکتی، اس لیے فعل کی مثال دی ہے. ہاں جی سنا کون سی من کرنا؟ 14 مرفوع متصل. اگو پڑھ دے. ضربت ضربنا، ضربت ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا. مجازن یوں کہا جاتا ہے کہ ضربتوں میں تو، ضربنا میں نا، ضربتا میں تا، ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتے میں تے، ضربتما میں تما، ضربتنا میں تنا، ضربا میں ہوا، ضربا میں الف، ضربو میں واو، ضربت میں ہیا، ضربتا میں تا، ضربنا میں نا. مجازن یوں کہتے ہیں سمجھانے کے لیے. بات سمجھیے؟ باقی ضمیریں وہ ہیں جو آپ نے سر بطرال میں تفصیل پڑھی ہے جی، لیکن ان کو پورا لفظ کو مجازن کیا کہہ دیتے ہیں؟ ضمیر کہہ دیتے. پورا لفظ جو ہوتا ہے نا تما، تم کو پورے کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ضمیر کہہ دیتے ہیں مجازن. ویسے ضمیر وہی جو آپ نے پڑھے ہیں، واو الف اکیلے اکیلے جی. ہاں بھی بتا اس کے مطابق کون سی ہیں ضمیریں یہاں جو ساتھ لگی ہوئی ہیں؟ پڑھ کے سنا حرف ان کے کہاں اکیلے اکیلے. ضربت میں تو، ضربنا میں نون، نا نا نون زبر الف نا پورا، ضربنا میں نا، ضربتا میں تا جس دن یہ تا، ضربتا میں تا، ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتی میں ضربتی، ضربتما میں تما، ضربتنا میں تنا، ضربا میں ہوا، ضربا میں با، با نہیں الف کوتے جائے. ضربا میں الف، ضربو میں واو، ضربت میں ہیا، ضربتا میں تا. ضربتا میں تا، ضربنا میں نون. پھر سنا ضربتو میں تا، ضربنا تا دے پتر تو آ میں تا، تا پھر تا. ضربتو میں تو، ضربنا میں نا، ضربتا میں تا، رب تا لمبا نہ کر، ضربتا میں تا، پھر تا میں تا زبر تا ہے. ضربتا میں تا، ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتی میں تا، تا تے مارا ضربتی میں تی، ضربتما میں تما، ضربتنا میں تنا، ضربا میں ہوا، ہوا نہیں ہوبا، ضربا میں ہوا، ضربا میں الف، ضربو میں واو، ضربت میں ہیا، ضربتا میں تا، ضربنا میں نون. سنا کیڑیاں نے ضمیراں؟ ضربتوں میں تو اصل تو وہ جڑا سر بترال سے پڑھیا تو بار بار سمجھا رہا ہے، پتہ نہیں دماغ وچ کی بلا جیے، لیکن ایتھے سمجھانے واسطے ان پورن ضمیر کہہ دیندے نے مجازن جی. ہوں ضربتوں میں تو، ضربتوں میں تو، ضربنا میں بجس تا میں تا، ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتے میں تے، ضربتما میں تما، ضربتن میں تنا، ضربا میں ہوا، ضربا میں الف، ضربو میں واو، ضربت میں ہیا، ضربتا میں کا، ضربنا میں نون. نون. یہ ہیں ضمیر مرفوع متصل. ضمیر آپ اس مہربانی کر کے ذرا مظاہرے کی کریں. یہ معلوم ہے، اس کو مجھول کریں گے پھر بھی یہی ہے. ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتما، ضربتنا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. ایک گل ہی ہے. سمجھا گے یہ؟ اب مظاہرے کی گردان سنا کر ذرا ضمیریں سنا دیں. یا ضربوں میں ہوبا آخنا. یا ضرب میں اچھا وہ پیچھے شروع کر دے سر ناویوں کے طریقے پر. آزریبوں میں، اضربو میں انا، ناظریبوں میں، نضربو میں نحنو، اگے تاظریبوں میں، تضربو میں یا، انتا بیڑیا، تضربو میں انتا، تاظریبان میں الف، تضربانے میں الف، تاظریبون میں واو، تاظریبین میں یا، تضربینا میں یا، تاظریبان میں الف،
تضربنا میں نون تضربنا میں ہوں غیب لیا یضربو میں یضربو میں ہوبا یضربانے میں یضربون میں تضربو میں ہیا تضربو میں یا تضربانے میں الف یضربنا میں یضربنا میں نون اب سجون اضربو میں أزرب میں نون شاباش اضربو میں آنا یار أزرب میں أنا نضربو میں نحنو أزرب میں نحن ہن مخاطب لے آ جا تضربو میں تضرب میں تا انتا تا انتا أنت او مستترے تضربانے میں آخنا اور کسی کی پوچھتے آخر تک تضربانے میں الف تضربان میں ألف تضربون میں واو اگے تضربینا میں تضربین میں یا تضربانے میں الف تضربنا میں آخنا تضربنا میں پوری گل آخنا تضربنا میں نون ہن غیب لیا یضرب میں ہووا ہوا یضربان میں الف یضربان میں ألف یضربون میں واو تضربو میں تضرب میں ہیا یا تضربانے میں ألف اور تضربنا میں نون یضربنا یار تضربنا میں نون سنا ایک بار جلدی کر یہ تو مظاہرے معلوم ہو گیا اس کو مجھول بنایا تب بھی یہی بات ہے ہم أزرب میں أنا نضرب میں نحن تضرب میں أنت تضربان میں ألف تضربون میں واو تضربین میں یا تضربان میں ألف تضربنا میں نون یضرب میں ہوا یضربان میں ألف یضربون میں واو تضرب میں ہیا تضربان میں ألف یضربنا میں نون نون ایک بار سنا جلدی اچھی اچھی مڈو شروع کر ماضی کولو ضربت میں تو ضربنا میں نا ایک ہی سن بھائی انہاں نال ضمیر کیڑی ہے ضمیر اونوں سنانا ہے ہاں بھی ضربتوں میں کی مطلب ضربتوں میں تو تو ضمیر ہے بھئی یہ ضمیر ہے مرفوع متصل ہو ضربت میں تو ضربنا میں نا ضربتا میں تھا ضربتما میں تما ضربتم میں تم ضربتے میں تھے ضربتما میں شما ضربتن میں تن ضربا میں ہوا ضربا میں الف ضربو میں واو ضربت میں ہیا ضربتا میں تا ضربنا میں نون نون تے مجہول ہوگا تو پھر بھی یہی نے مظاہرہ سنا أضرب میں آنا نضرب میں نحن تضرب میں أنت تضربان میں ألف تضربون میں واو تضربین میں یا تضربان میں ألف تضربنا میں نون یضرب میں ہوا یضربان میں ألف یضربون میں واو تضرب میں ہیا تضربان میں ألف اور یضربنا میں نون چلو جی گل سمجھی جے اے آگے کیڑی ضمیر